سورہ بقرہ آیت نمبر 275۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کے متعلق ہمارا آج یہ تیسرا درس چل رہا ہے اور اس کا ترجمہ بھی گزشتہ 2-3 دن سے ہو چکا ہے، اس لیے ہم اس کے تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ چکی کہ سود کھانے والے کل قیامت والے دن اپنی قبروں سے اس طرح اٹھائے جائیں گے جیسا کہ کوئی آدمی مدہوش ہوتا ہے، اور مدہوش بھی کس طریقے سے؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس پر کوئی جنون یا بے ہوشی طاری ہو جائے تو وہ بالکل خاموش سا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی بے ہوش ہو جائے تو وہ بالکل خاموش ہوتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں اب کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ لیکن یہ جو سود کھانے والا ہے یہ کل قیامت والے دن اپنی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے کہ ہوں گے تو یہ مدہوشی، لیکن مدہوش اس آدمی کی طرح نہیں ہوں گے جس طرح کوئی آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، بلکہ یہ ایسا جیسا کہ کسی کو جن چمٹ جاتا ہے اور وہ اول فول بکتا رہتا ہے، فضول قسم کی حرکتیں۔ تو اسی طریقے سے یہ جب قیامت والے قبر سے اٹھے گا تو اسی طریقے سے فضول گوئی اور عجیب طرح کی حرکتیں کرتا ہوا اس طریقے سے اٹھے گا۔ اور حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کو جو سزا دی جائے گی یہ کیوں دی جائے گی؟ عموماً سزا جیسا جرم ہوتا ہے ویسے اسی کی نوعیت اور اسی کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ تو حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سزا اس وجہ سے دی جائے یہ اس وجہ سے دی جائے گی کہ دنیا کے اندر یہ شخص بھی جب دوسروں سے پیسے اور یہ سود وصول کر رہا ہوتا ہے تو یہ بالکل ایسا جیسا کہ مدہوش ہو، یہ پیسے وصول کرنے میں، یہ منافع لینے کے اندر، لوگوں کا خون چوسنے کے اندر بالکل مدہوش، اس کو اپنے نفع سے غرض ہوتی ہے، اگلے کے اوپر رتی برابر بھی کیا ہے رحم نہیں کھا رہا ہوتا۔ چنانچہ آپ حضرات نے بھی دیکھا اور عموماً مشاہدہ بھی یہی ہے کہ پہلے بھی یہ بات بتا چکی کہ سود خور کو کسی پر رتی برابر بھی کوئی رحم نہیں آتا، انتہائی ظالم اور سنگ دل اس کا روپ ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس کو جو سزا جو دی جائے گی اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ بات کہی، کیا کہا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، کہ یہ بیع تو سود کی طرح ہی ہے،
یہ بیع تو کیا ہے؟ سود کی طرح ہی ہے۔ اب یہاں پر عجیب بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو سود لیتے ہیں تو سود کے اندر پیسے زیادہ لیتے ہیں نا، تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تم خرید و فروخت کرتے ہو، تو خرید و فروخت کے اندر تم منافع لیتے ہو یا نہیں لیتے؟ تو جس طریقے سے تم خرید و فروخت کے اندر منافع لیتے ہو، اسی طریقے سے ہم سود کے اندر منافع لیتے ہیں۔ تو گویا کہ اب ان کا کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ اگر تم سود کو حرام قرار دے رہے ہو تو بیع کو بھی حرام قرار دے دو۔ حالانکہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر بیع جناب اللہ ٹھیک ہو سکتی ہے، اس میں انسان اضافہ لے سکتا ہے، تو سود کے اندر بھی تو ہم اسی طرح اضافہ لے رہے ہیں۔ آپ کسی کو کوئی پیسے دیتے ہیں، 100 روپیہ دیتے ہیں، 1000 روپیہ دیتے ہیں، اس 1000 روپے کے بدلے میں کوئی چیز لے لیتے ہیں اور کچھ چیز لیتے ہیں۔ اب آپ نے جناب اللہ کو جو بھی چیز بیچی ہے وہ آپ کو پڑی 900 روپے کی، آپ نے بیچ دی 1000 روپے کی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے 100 روپیہ منافع تو لے لیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے آپ نے یہ منافع لیا ہے، تو اسی طریقے سے اگر ہم نے کسی کو 1000 روپیہ دے دیا، ہم نے کسی کو 1,00,000 روپیہ دے دیا، اور اس کے بعد جناب اللہ کوئی مہینے بعد 2 مہینے بعد اگر ہم نے اس سے 1,10,000 روپے لے لیا، تو ہم نے بھی تو اسی کو منافع ہی لیا ہے، ہم نے بھی اس طرح ہی۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے محترم سامعین اکرام، یاد رکھیے گا جب آدمی کوئی چیز بیچتا ہے تو بدلے میں کچھ چیز ہوتی ہے۔ آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں، 1000 روپیہ دیتے ہیں، تو 1000 کے بدلے میں کوئی مال بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں، جس کو بیع کہتے ہیں۔ اور بیع کا معنی یہی ہے مبادلۃ المال بالمال، کہ ایک مال کا تبادلہ دوسرے مال کے ذریعے سے کیا جا رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ بدلے میں آپ کو مل رہا۔ اور جو آدمی ہے مثال کے طور پر جو بیچنے والا ہے، کم از کم وہ اپنی صلاحیت لگا رہا ہے، اپنی محنت لگا رہا ہے، اپنا وقت لگا رہا ہے، ساری چیزیں لے کے پھر اس کے عوض میں اس کے بعد اس کو جناب اللہ کوئی نہ کوئی منافع مل رہا ہے۔ لیکن جو سود خور ہے، اس کو کس چیز کا؟ اس کی نہ کوئی محنت لگی، نہ اس کا جناب اللہ کوئی وقت لگا، نہ کچھ اور، اس نے تو بس پیسے دیے اور ایک مہینہ یا ایک مخصوص ٹائم کے بعد اس سے جناب اللہ وہ رقم کیا کر رہا ہے، اٹھا رہا ہے۔ اب دوسری طرف ظلم یہ ہے کہ پیسے بھی اس نے اپنے پورے وصول کر لیے جس کو قرضہ دیا، اور اس کے بدلے میں اوپر اور مزید کیا ہے، پیسے بھی لے لیے۔ پھر اگر کسی وجہ سے وہ پیسے نہیں دے پایا، مقررہ وقت پر نہیں دے پایا، آپ نے جناب اللہ مزید شرح سود کو اور بڑھا دیا، پھر نہیں دے پایا، پھر بڑھا دیا۔ بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ رقم کہیں پیچھے رہ جاتی ہے اور اصل سود بڑھتے بڑھتے پتہ نہیں کہیں کیا ہے چلا جاتا ہے، کہیں چلا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، کل قرض جر نفعا فهو ربا، کہ ہر وہ قرض کہ جس آدمی نے کسی کو ادھار دیا ہے اور اس ادھار کے اوپر کوئی نفع لے رہا ہے، فرمایا کہ یہ سود کے زمرہ میں آ جاتا ہے، یہ سود کے زمرہ میں آ جاتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اب یہاں پر اس کے اندر بہت بڑی فقہی بحثیں بھی ہیں جو تفصیل سے زائد ہو جائیں گی، کہ اب حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ نے جو سود کا اعتبار کیا ہے، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے کس کس چیز کو لیا ہے۔ کیونکہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی پیسے دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں کوئی چیز لے لیتے ہیں۔ کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ جنس کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ پرانے زمانے کے اندر آپ حضرات نے دیکھا کہ کیا ہوتا تھا کہ پہلے بندے کے پاس گندم ہوتی تھی، عموماً وہ گندم کا سٹاک اپنے پاس ہوتا تھا۔ اب اس نے کیا کرنا کہ ایک جنس گندم دے دی، اور گندم دینے کے بعد کوئی دوسری چیز لے لی، کوئی دکاندار سے کوئی اپنا سامان خرید لیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچپن کے اندر، اور اس طریقے سے کہ نہیں ہے وہ جناب اللہ وہ آ کر حجامت بھی بناتا تھا، اور سال کے بعد آ کے وہ دانے لے کر چلا جاتا تھا۔ کوئی موچی ہے تو وہ بھی ایسا ہی تھا، کوئی دکاندار ہے اس سے سودا سامان لیتے رہتے تھے، وہ سال کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد اس کو آپ نے گندم دے دی اور اس سے چینی، آٹا، دالیں، جو چیز آپ نے لینا چاہیے وہ لے لی، ٹھیک ہے نہیں؟ تو اب ان ساری چیزوں کے اندر کیا ہے کہ پیسوں کے ذریعے سے بھی کچھ چیز لی جاتی ہے اور اس طرح بھی لے کر۔ اب اس کے اندر ان باتوں کو مد نظر رکھنا ہے کہ اگر آپ کرنسی کا تبادلہ کرنسی کے ساتھ کر رہے ہیں
تو کرنسی جس کا تبادلہ کر رہے ہیں وہ بعینی ایک ہی جنس ہے، تو اس میں دو چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ نمبر ایک کہ یدم بیدن، کہ اس میں ہاتھ در ہاتھ اسی مجلس کے اندر جہاں آپ کا معاملہ ہو رہا ہے وہیں پر ہی آپ نے جناب اللہ کیا کرنا ہے، پیسہ لین دین پورا کرنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اس میں کمی زیادتی نہیں کرنی۔ میں اس کی ایک موٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں، دو مثالیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ عموماً ہمارے ہاں جیسا کہ عیدین کا تہوار آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، بینکوں کے پاس جاتے ہیں، فریش نوٹ لیتے ہیں۔ ہمیں جناب اعلیٰ کیا کہتے ہیں 10 روپے کی کاپی چاہیے، 20 روپے کی چاہیے، 50 روپے والی چاہیے۔ اب عموماً ان کے اندر 100 نوٹ ہوتے ہیں۔ اب 50 روپے کے 100 نوٹ ہیں تو جناب 5000 روپے کی بن گئی، اور کیا کہتے ہیں اسی طریقے سے 5000 روپے والی تو 5 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے، 100 روپے والی 10,000 روپے بن جاتا ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 10,000 روپے دیا اور ادھر سے وہ کاپی 100 نوٹ والی جو 100 روپے والی جو کاپی ہے وہ آپ نے گن کے پوری کیا ہے کاپی لے لی ہے۔ تو اب یہ جناب اللہ پیسوں کا تبادلہ پیسوں کے ساتھ، ادھر بھی آپ رقم جو دے رہے ہیں وہ پاکستانی کرنسی ہے، ادھر بھی پاکستانی کرنسی لے رہے ہیں۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جناب اللہ میں نے تو نئے نوٹ دیے ہیں، آپ کے نوٹ پرانے ہیں تو اس میں جناب اللہ آپ 10,000 نہیں 10,500 دیں گے یا 11,000 روپیہ دیں گے۔ اب اگر آپ نے اس کے اوپر زیادہ دیا تو یہ سود بن جائے گا، نمبر ایک۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ نے پیسے دیے تو اسی مجلس کے اندر آپ اس پر واپس لے کر ریٹرن بھی لیں، قبضہ بھی کریں، اسی اپنی مجلس میں کیا کریں قبضہ کریں۔ یہ دونوں چیزیں ہونا ضروری۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ بس اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، اور یہ چیز ہمارے ہاں عموماً معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے۔ آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں یار یہ 1000 روپیہ ہے، مجھے اس کا چینج دے دو، 1000 روپیہ مجھے چینج دے دو۔ اچھا آپ نے 1000 روپیہ دے دیا۔ اب بس اوقات تو اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اس نے پورے کا پورا 1000 روپے کا 2 5 کے نوٹ دے دیے، 1 5 کا دے دیا، 500 روپیہ آپ کو 100 کے نوٹ کر کے کھلے دے دیے، یہ چینج ہو گیا۔ اب آپ تبادلہ کر رہے ہیں تو اس میں بھی یہ کمی زیادتی نہیں ہوگی، اور اسی مجلس کے اندر آپ نے 1000 دیا اس سے لے لے۔ دوسرے نمبر عموماً ہمارے ہاں دکاندار یہ کرتے ہیں، یہ خطرناک معاملہ ہے۔ اگرچہ ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا، نہ ہمارا مقصود ہوتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے اس کے اندر قباحت آ جاتی ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے 1000 روپیہ دیا، اب اس کے پاس پورا چینج نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے یار یہ میرے پاس 700 روپیہ ہے، 800 روپیہ رکھ لو، میں 200 روپیہ پھر دیتا ہوں۔ اب آپ نے دیا 1000 روپیہ، لے رہے ہیں 700 800 روپیہ، یہ اور اسی یہ کمی زیادتی ہو جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کا کوئی معاملہ نہیں کیا، 200 روپیہ پھر وہ دے دے گا، لیکن شکل وہ کیا بن رہی ہے، وہ سود والی بن رہی ہے کہ اس میں شریعت یہ کہتی ہے آپ نے نقد کا تبادلہ نقد کے ساتھ کیا تو دو چیزوں کا آپ نے لازمی خیال رکھا، کمی بیشی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرے نمبر اسی مجلس کے اندر کیا ہے لے۔ یہ دکانداروں کے اندر ہمارے ہاں اکثر خرابی کیا ہے پائی جاتی ہے کہ وہ جناب ہاں اگر آپ کے پاس نہیں اس کے پاس نہیں تو آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھ لیجئے، اور گویا 700 800 روپے جو بھی چاہیے ادھار لے لیں اور باقی اس کو کیا کر دیں واپس کر دیجئے۔ تو بہرحال اور بھی اس کے اندر بہت ساری فقہی بحثیں ہیں کہ آج کل مثال کے طور پر ہمارے معاشرے کے اندر لین دین عموماً بینکوں کے اندر ہوتا ہے، اور بینکوں کے اندر جو صورتحال ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ علماء کرام مدد ذیلہم العالی نے اس وقت جناب اس کا متبادل کے طور پر کیا ہے دیا تو ہے، متبادل کے طور پر دیا تو ہے، لیکن ابھی بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ جناب اللہ کیا ہے اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس کو کر بھی رہے ہیں، اس کو کریں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب مدد ذیل العالی نے یہ کہا، وہ اپنی کتابوں کے اندر یہ بات لکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں یہ کہتا کہ یہ جناب 100% جناب اللہ وہ کیا کر دیا سود فریق ہے، ہاں سود فریق کی طرف ہم نے ایک قدم اٹھا دیا ہے، اس کے اندر جو قباحت ہے، کیونکہ بینک کے اندر کوئی ایک آدھ معاملہ تو ہے نہیں، مختلف معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، ہم ان سارے معاملات کو شریعت کے اندر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہیں۔ بہت سارے بینکوں کے اندر انہوں نے کافی اصطلاحات اور اس طرح کر لی ہیں، کچھ اصول گورنمنٹ پاکستان کے ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے، شریعت کے اصولوں کو بھی مد نظر رکھ کر انہوں نے اس کو کیا۔ اور اس وقت دنیا کے اندر جناب اعلیٰ اب ربا فری یعنی کہ بینکنگ کے جو سود کے بغیر بینکنگ کا نظام یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ یاد رکھیے گا
کہ سود جتنا کیا کہتے ہیں قوموں کو تباہ کرتا ہے، شاید اتنی کوئی چیز کیا کرے، تباہ کرے۔ آپ حضرات ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ یہ سود صرف مسلمانوں کے اوپر یہ حرام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ سابقہ شریعتوں کے اندر بھی کیا تھا، حرام تھا۔ یہ پہلے سے ہی کیا ہے سود حرام، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کے نقصانات کیا ہے پتہ ہے۔ اور اب بھی جو حضرات بینکنگ سے کیا کہتے ہیں تعلق رکھتے ہیں، جو حضرات بینک ہمارے درس کے اندر بھی ساتھی موجود ہیں، مثلا شہباز صاحب ہیں، یہ بینکنگ کے اندر موجود رہے، ان کو پتہ ہے کہ پچھلے گزشتہ چند سال پہلے کیا کہتے ہیں اپنا مالیاتی اداروں کے اندر ورلڈ لیول کے اوپر کیا ہے بینک کریش ہو گئے، ٹھیک ہے نا، بہت بڑا مالیاتی بحران آیا، اور اس کے اندر بھی ماہرین کی یہ رپورٹ آئی ہے کہ جو بینک سود سے فری کام کرتے رہے ان کا نقصان کم سے کم ہوا ہے، نہ ہونے کے برابر ہوا ہے، لیکن جو سود کے اوپر چلتے ان کو بے تحاشا کیا ہوا ہے، نقصان ہوا ہے۔ آج بھی کہتے ہیں جو کیا کہتے ہیں واقفین حال ہے، وہ کہتے ہیں کہ جاپان کے اندر آج بھی سود فری، جناب ربا فری، انہوں نے اپنے آپ کو کیا ہے کیا ہوا ہے، اور وہ اپنا سسٹم سارا چلا رہے ہیں۔ جب وہ چلا سکتے ہیں تو ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے اپنا نظام بینک کے اس طرح سود سے علاوہ کیوں نہ، آج بھی مفتی تقی عثمانی صاحب اور جسٹس خلیل الرحمان صاحب اور اس طریقے سے جناب کیا کہتے ہیں سود کے اوپر جو ان کا تاریخی فیصلہ ہے، جو غالباً 1991-92 کے اندر جو انہوں نے سپریم کورٹ کی جج ہونے کی حیثیت سے لکھا تھا، تقریباً جس میں کوئی 1000 صفحات، 1000 یا 1500 کے قریب صفحات کے اوپر وہ فیصلہ ہے، جس پر آج بھی اردو کی اس کے اندر ترجمہ ہو گئے، تاریخ پر سود پر تاریخی فیصلہ آج بھی کیا ہے وہ موجود ہے، آج بھی وہ کیا ہے موجود ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑی لمبی بات چلی جائے گی کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ آج بھی یہی باتیں اور وہی سوچ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اعلیٰ ترقی کیسی ہوگی، یوں کیسا ہوگا، سود اور بے بھی تو ایک ہی طرح ہے، وہاں پر بھی پیسہ ہے، یہاں پر بھی انویسٹمنٹ کی جاتی، وہاں پر یوں ہے، اس طرح یہ ساری چیزیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام۔ یہ انشاءاللہ عزیز آگے کل اس کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔